اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ ہم جناب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور پوری کائنات سے زیادہ کریں۔ یہ پیغمبر کا حق بھی ہے اور میری اور آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے۔ نبی سے محبت کرنے کے دو طریقے تھے۔ نمبر ایک، نبی سے محبت کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ نمبر دو، نبی سے محبت کے اظہار عمل سے کر کے دکھایا جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے اور زبان سے بتا کر کی جائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کی اور زبان سے بتایا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ نمبر دو، نبی سے محبت کا اظہار زبان سے نہ کیا جائے بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا جائے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ عملی محبت کر کے دکھائی ہے کہ پیغمبر سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ پیغمبر صحابہ کی محبت کو جس نے دیکھا، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ پیار اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ عروہ بن مسعود الثقفی، یہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ پر رکے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی طرف یہ شخص آیا، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے، اور بات چیت کرنے کی غرض سے آیا۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے اللہ کے نبی کے چال ڈھال کو دیکھا، لین دین کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے قول فعل کو دیکھا، عمل کو دیکھا۔ واپس جا کر مشرکین مکہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد چاہتا کیا ہے؟ اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی منشا کیا ہے؟ یہ کیا تم سے تذکرہ کرتا ہے اور کیا لینا چاہتا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا، یہ شخص حکمرانی چاہتا ہے، یہ شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ مقتدا بننا چاہتا ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا کہ تمہاری یہ کوئی غلط فہمی ہے، یہاں کوئی الگ معاملہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کو میں نے دیکھ کر عروہ بن مسعود نے کہا، میں نے ایک بات جانچ لی، میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گیا، میں نے وزراء کو دیکھا، میں نے بادشاہوں کو دیکھا۔ اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن مسعود کے الفاظ نقل کیے۔ عروہ بن مسعود نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ عروہ بن مسعود نے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنی تعظیم، جتنی عزت، جتنا ادب محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں، کسی بھی بادشاہ کی رعایا اس کا اتنا ادب نہیں کرتی، اس کا اتنا احترام نہیں کرتی، اس کی اتنی عزت نہیں کرتی۔ اے عروہ، بتا تو تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کون سی عزت کرتے ہیں، وہ کون سے احترام کرتے ہیں جو دوسرے بادشاہوں کی رعایا بادشاہ کا احترام نہیں کرتی اور محمد کے صحابہ محمد کے احترام کرتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ عروہ بن مسعود نے پھر قسم اٹھائی، کہا، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ وہ کہتا تھا کہ اگر بادشاہ تھوک ڈالے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جب اپنے منہ سے لعاب دہن زمین پر ڈالنے لگے، صحابہ کرام آگے سے ہاتھ کر لیتے ہیں، لعاب دہن کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ پھر کرتے کیا ہیں؟ وَقَفَّ رَجُلٍ، وہ کوئی اپنے چہرے پر مر لیتا ہے تو کوئی اپنے جسم پر مر لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اس نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، اس نے بھی یہ کہا کہ محبت اس کو کہتے ہیں، پیار اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، غزوہ احد میں گئے، میدان احد میں گئے، اللہ کے پیارے حبیب بھی میدان احد میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی میدان احد میں ہیں۔ پیغمبر کی ایک صحابیہ جس کا باپ پیغمبر کے ساتھ میدان احد میں ہے، پیغمبر کے اس صحابیہ کا بھائی پیغمبر کے ساتھ میدان احد میں ہے، پیغمبر کی اس صحابیہ کا شوہر
پیغمبر کے ساتھ میدان احد میں ہے، پیغمبر کے اس صحابیہ کا بیٹا پیغمبر کے ساتھ میدان احد میں ہے۔ آ کر بتایا گیا اماں جان تیرا باپ شہید ہو گیا، اماں جان تیرا بھائی شہید ہو گیا، اماں جان تیرا شوہر شہید ہو گیا، اماں جان تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اماں جان کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، میرے نبی کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، میرے پیغمبر کیسے ہیں۔ جب بیتابی پڑ گئی، بے چینی بڑھ گئی، آپ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جو بھی ملتا، کوئی باپ کے شہید ہونے کی خبر دیتا، کوئی بیٹے کے شہید ہونے کی خبر دیتا، کوئی شوہر کے شہید ہونے کی خبر دیتا، کوئی بھائی کے شہید ہونے کی خبر دیتا، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، مجھے یہ بتاؤ میرے پیغمبر کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں، ان کی حالت کیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا، جو بھی ملتا کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ اماں جان کی کانوں پر آواز پڑی، ان محمدن قد قتلا، اے اماں جان جس کا تو نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو شہید ہو گیا، اے اماں جان جس کا تو نے کلمہ پڑھا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اماں جان بڑھتی گئیں، آگے چلتی گئیں میدان احد کی طرف۔ راستے میں پھر صحابہ کرام کا قافلہ ملا، صحابہ کرام نے بتایا اماں جان آپ کا خاندان تو کٹ گیا لیکن اللہ کے نبی ٹھیک ہیں۔ آپ پھر بھی نہ رکی، آپ نے کہا جب تک میں اللہ کے نبی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے آرام نہیں آئے گا۔ آپ چلتی گئیں میدان احد میں پہنچی۔ آپ نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، حشاشت اور بشاشت کو دیکھا، آپ نے ایک جملہ کہا تھا، میں کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے کہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کی چسکی لگا کر صحابہ پر تبرہ بازی کرنا بہت آسان ہے، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر حقے کے کش لگا کر صحابہ پر تبرہ بازی کرنا بہت آسان کام ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر صحابہ پر تنقید کے نشتر چلانا بہت آسان کام ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو تاریخ کی روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، کبھی امت کے ان نوجوانوں کو البدایہ والنہایہ کے یہ الفاظ بھی بتانا جو ابن کثیر نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقل کیے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، حشاشت اور بشاشت کو دیکھا، ایک جملہ کہا تھا، کل مصیبت بعدک جللہ، کل مصیبت بعدک جللہ۔ اس کا ترجمہ میں کروں اور اپنے ذوق کے مطابق کروں، میں کہتا ہوں نہیں، اس کا ترجمہ وہ کروں گا جو حفیظ جلندری نے کیا، شاید اس سے جامع ترجمہ کوئی کر سکے۔ کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو۔ گئے تھے جنگ میں، اس کے برادر اور شوہر بھی نشاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی سنائے جا رہے تھے، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو سنائے جا رہے تھے، یہ سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ لوگوں نے بتایا، صحابہ کرام نے بتایا، اماں جان تیرا خاندان تو کٹ گیا، اللہ کے نبی ٹھیک ہیں۔ کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا جہاں جلوہ فقر نور تجلی ہے، پکار اٹھی اب میری تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعدک جللہ کا ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا کیا، کہا پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں، سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اماں جان نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جب اللہ کے نبی کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت کو دیکھا، پکار اٹھی اب میری تسلی ہے، اگر آپ کی ذات سلامت ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پورا جہاں زندہ سلامت ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے اور عملی طور پر کر کے دکھائی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے اکابرین علماء دیوبند تک پہنچا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے ابھی تو روزہ اقدس بہت دور ہے، آپ نے ابھی سے اپنے چپل اتار کر بغل میں کیوں دبا دیے؟ کہتے اس لیے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ حضرت گنگوئی سے پوچھئے آپ مدینہ کی کھجوروں کا
اتنا احترام کیوں کرتے؟ فرماتے اس لیے کہ ان کو میرے پیغمبر کے شعر کی ہوا لگی ہے۔ حضرت شیخ الہند سے پوچھئے آپ عشاء کے نفل ہمیشہ بیٹھ کر کیوں پڑھتے؟ فرماتے اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ۔ حضرت کشمیری سے پوچھئے جب پیغمبر کی حدیث کی بات آ جائے آپ بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود ٹیک نہیں لگاتے؟ فرماتے اس لیے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے کہ آپ جسم کے زخمی ہونے کے باوجود آپ کے جسم سے خون بھی بہہ رہا، پھر بھی آپ 2 گھنٹے تک اسٹریچر پر لیٹ کر ختم نبوت کی کیوں بات کر رہے؟ فرماتے اس لیے مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، اور میرے اکابرین میں سے کسی نے گولیوں کے ساتھ، کسی نے بم کے ساتھ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، مجھے اور آپ کو بتایا محبت کا اگر دعویٰ ہے جان کی پرواہ نہیں کرنی، محبت کا اگر دعویٰ ہے خاندان کی پرواہ نہیں کرنی، محبت کا اگر دعویٰ ہے پھر برادری کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی سے محبت کیجئے زبان سے بتا کر، اللہ کے نبی سے محبت کیجئے عملی طور پر کر کے دکھا کر، اور یاد رکھنا محبت بتانے کی نہیں، محبت کر کے دکھانے کی ہے۔ علماء سے پوچھئے محبت کہتے کسے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں المحبت حالت لا یؤول عنہا مقالا۔ بابا محبت بتانے کی چیز نہیں، محبت کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ محبت دعوے کا نام نہیں، محبت کردار کا نام ہے۔ محبت نعرے کا نام نہیں، محبت اتباع سنت کا نام ہے۔ اگر ہم نے نبی سے محبت کی اور دعویٰ نہ کریں، ہم نے نبی سے محبت کی زبان سے اظہار نہ کریں، اصل محبت یہ ہے میرا چہرہ نبی کی سنت والا، میرے سر پہ پگڑی اور ٹوپی نبی کی شریعت والی، میرا لباس نبی کی شریعت کے مطابق، میرا چلنا اور پھرنا نبی کی سنت کے مطابق، میری خوشی اور غمی نبی کی سنت کے مطابق۔ اگر میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، میری خوشی سے لے کر غمی تک میری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہے، اللہ کی قسم پھر سال میں ایک دن بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ میں چلوں گا میرا چلنا بتائے گا، میں رکوں گا میرا رکنا بتائے گا، میں بولوں گا میرا بولنا بتائے گا، میں سنوں گا میرا سننا بتائے گا، میری گفتار بتائے گی، میرا کردار بتائے گا، میرا لباس بتائے گا کہ اسے اپنے نبی سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، اللہ کی نبی سے محبت بھی کی ہے، اللہ کی نبی سے محبت کا اظہار بھی کیا، پھر اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی میں بہا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو کاٹ کر نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ وفا نہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب یطیع، بندہ جس سے محبت کرتا ہے دنیا چھوڑ دیتا ہے، محبوب کو نہیں چھوڑتا، دنیا کو دھکے دے گا، محبوب کو سینے سے لگائے گا، اس لیے کہ محبوب سے محبت ہوتی ہے۔ آئیں اللہ کے نبی سے محبت کریں اور کر کے دکھائیں، عملی طور پر کر کے دکھائیں، اور خدا سے وعدہ کریں خدایا جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد اگر اس جسم پر راج چلے گا خدا کا چلے گا، رواج چلے گا مصطفیٰ کا چلے گا، اگر آج کے بعد اس جسم پر حکم چلے گا خدا کا چلے گا، طریقہ چلے گا مصطفیٰ کا چلے گا۔ ہم ولادت سے لے کر وفات تک وہ کام کریں گے جو حکم خدا بھی ہوگا، طریقہ مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں سے اعراض کر کے، نبی کے طریقے کو منہ موڑ کر اگر ہم نے یہ اس طرح کا کام کیا تو یاد رکھنا یہ وفا نہیں، بے وفائی ہے۔ مجھے میرے اکابرین نے پڑھایا اور سکھایا یہ ہے کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار مرنا بھی عقارت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔